اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں کتب اربعہ یعنی شیعوں کی 4 مشہور و معروف اور بنیادی کتابوں کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ آج نواب اربعہ کے بارے میں آپ حضرات کو بتانا ہے کہ نواب اربعہ کون حضرات ہیں اور انہیں نواب اربعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں جو آپ کے 4 خاص الخاص نائب تھے انہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں اربعہ کے معنی 4 ہوتے ہیں، اسی لیے نواب اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان نواب اربعہ میں پہلے نمبر پر ہیں عثمان بن سعید، دوسرے نمبر پر ہیں محمد بن عثمان، تیسرے نمبر پر ہیں حسین ابن رو اور چوتھے نمبر پر ہیں علی ابن محمد سمری۔ عثمان بن سعید اسدی قبیلے کے رہنے والے تھے اور آپ کا مشغلہ روغن فروشی یعنی تیل بیچنا تھا۔ وہ یہ کام اس لیے کرتے تھے تاکہ اس روغن فروشی کے ذریعے نیابت کے سلسلے کو مخفی رکھا جا سکے۔ عثمان بن سعید ہمارے 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام حضرت امام حسین عسکری علیہ السلام کے معتمد خاص تھے۔ دونوں امام آپ کو امین سمجھتے تھے اور آپ بڑے بافضل و باکمال تھے، اور اتنے بافضل و باکمال تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک امام کے ظاہری امور آپ ہی کے سپرد تھے، اور جب ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہو چکی تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے آپ کو اسی عہدے پر برقرار رکھا۔ خمس کے تمام مال آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور اللہ کی قدرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عنایتوں سے آپ مال کی مقدار بھی بتا دیا کرتے تھے اور کس نے بھیجا وہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ آپ کی مدت نیابت 260 ہجری سے 280 ہجری تک یعنی تقریباً 20 سال رہی۔ اس کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ایک توقیع کے ذریعے آپ کے فرزند محمد بن عثمان کو اپنا نائب خاص بنایا۔ شیخ توسی کتاب الغیبہ میں لکھتے ہیں کہ امام عصر علیہ السلام نے توقیع میں محمد بن عثمان کو ان کے پدر بزرگوار کی وفات پر تعزیت پیش کی اور تحریر فرمایا کہ عثمان بن سعید کتنے باکمال شخصیت کے مالک تھے کہ اللہ نے تم جیسا فرزند عطا کیا جو ان کا جانشین بن سکے اور ان کے امور میں ان کا قائم مقام قرار پائے۔ محمد بن عثمان وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اپنے مرنے سے پہلے ہی 2 مہینہ پہلے ہی اپنی قبر تیار کر لی تھی۔ آپ کی امام زمانہ سے آخری ملاقات بیت اللہ میں ہوئی تھی۔ آپ کی مدت نیابت 280 ہجری سے 305 ہجری تک یعنی تقریباً 25 سال رہی۔ آپ زندہ ہی تھے کہ ہمارے 12ویں امام حضرت مہدی آخر الزماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ایک توقیع کے ذریعے محمد بن عثمان کو تحریر فرمایا کہ اب جانشینی و نیابت کی ذمہ داری حسین ابن روح کے حوالے کر دو۔ چنانچہ محمد بن عثمان نے یہ نیابت کی ذمہ داری حسین ابن روح کے حوالے کی۔ تو تیسرے نائب حسین ابن روح ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے خاص نائب تھے۔
اور یہی وہ شخصیت ہیں جن کے نام سے آج بھی عریضہ ڈالا جاتا ہے۔ آپ کی مدت نیابت 305 ہجری سے 326 ہجری تک یعنی تقریباً 21 سال رہی، اور اس کے بعد چوتھے نائب کا زمانہ آتا ہے، یعنی علی ابن محمد سامری کا زمانہ آتا ہے۔ یہ امام کے چوتھے اور آخری نائب تھے۔ ان کے انتقال سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے ایک توقیع کے ذریعے انہیں تحریر فرمایا کہ تم 6 روز کے اندر وفات پا جاؤ گے، لہٰذا اپنا کام سمیٹ لو، اور اب اپنے بعد کسی کو نائب نہ بنانا، کیونکہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، اور ظہور اب اس وقت ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔